الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہم نے اہل بیت کا ذکر کرنا ہے، اور آج انشاءاللہ اہل بیت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اس لفظ کو، اس نام کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ہر طرح کی گندگی، آلودگی، امپیورٹی دور فرما دے، اور ان تمام چیزوں کو دور کر کے تمہیں خوب پاک و صاف، خوب پیوریفائڈ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے اے اہل بیت، اے رسول اللہ کے گھر والے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ہر طرح کی آلودگی، ہر طرح کی گندگی دور فرما دے، کوئی بھی گندگی کی، کوئی بھی امپیورٹی تمہارے اندر باقی نہ بچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام آلودگیوں کو دور فرما کر تمہیں خوب پیوریفائڈ کر دے۔ حدیث پاک میں ہے، امام ترمذی نے یہ حدیث روایت کی ہے، لما نزلت هذه الآیہ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی بیت ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ، فدعا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاطمة وحسنا وحسینا وجل لهم بکسائن وعلی خلف ظہرہ فجل له بکسائن وقال اللہم هؤلاء اہل بیتی، اللہم هؤلاء اہل بیتی وخاصتی فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ حدیث پاک میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ میرے گھر میں اتری۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں جلوہ افروز تھے، میرے گھر میں آپ موجود تھے، اس وقت یہ آیت کریمہ اتری۔ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت امام حسن کو بلایا، اور امام حسین کو بلایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر رحمت سب کو اڑا دی، اور جناب علی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر کر لیا، اور اس کے بعد عرض کیا یا اللہ ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے قریبی لوگ ہیں، میرے خاص لوگ ہیں، میرے دل کے چین ہیں، میرے دل کے سکون ہیں، میری آنکھوں کے ٹھنڈک ہیں۔ یا اللہ تو ان سے تمام طرح کی گندگی کو، تمام طرح کی برائیوں کو، تمام طرح کی امپیورٹی کو دور فرما دے، اور انہیں ہمیشہ کے لیے پاک و صاف فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اپنی چادر رحمت ڈال کر کے، اپنی چادر رحمت اڑا کر کے۔ یہ اہل بیت ہے، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت میں جو گھر والے ہیں، آپ کے ازواج مطہرات، وہ بھی شامل ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں بنو ہاشم کے لوگ، وہ بھی شامل ہیں، جو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان ہیں وہ بھی شامل ہیں، لیکن خاص جو اہل بیت کے لوگ ہیں،
جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے پوائنٹ آؤٹ کر کے بتایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شہزادگان گرامی حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جب یہ آیت کریمہ اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق 6 مہینے تک، اور ایک روایت کے مطابق 7 مہینے تک، ایک روایت کے مطابق 8 مہینے تک، اس آیت کے اترنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر کے آواز دیتے، اے اہل بیت نماز کے لیے اٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے۔ یا اہل بیت نماز کے لیے اٹھ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور سے پوائنٹ آؤٹ کیا اور خاص طور سے بتایا کہ اہل بیت میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میرے سب سے زیادہ دل کے قریب ہیں، جن سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور جو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ہمیں بھی حکم دیا کہ تم بھی اہل بیت سے قریب رہو، ان سے محبت کرو، ان سے تعلق بنا کر کے رکھو، ان سے رشتہ جوڑ کر کے رکھو۔ اور حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ وَيَكُونَ أَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی بندہ اس وقت تک ایبسلوٹ ایمان اور فیت والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کی جان سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، وہ اپنی جان سے بڑھ کر کے مجھ سے محبت نہ کرنے لگے، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگے، وہ کبھی کامل ایمان والا کوئی بندہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اور فرمایا اپنی عطرت، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر کے میرے گھر والوں سے محبت نہ کرنے لگے، وہ کبھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میرے اہل سے، اپنی اہل سے بڑھ کر کے میرے اہل سے، میرے گھر والوں سے، میری فیملی ممبر سے وہ محبت نہ کرنے لگے، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور اپنی ذات سے بڑھ کر کے میری ذات سے محبت نہ کرنے لگے، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 محبتیں جب اس کے اندر جگہ پا جائیں گی، جب اس کے دل میں گھر کر جائیں گی، تب جا کر کے وہ بندہ مکمل ایمان والا، ایبسلوٹ ایمان والا ہو سکتا ہے۔ جب وہ میرے گھر والوں سے، میرے اہل سے، مجھ سے، تمام چیزوں سے بڑھ کر کے محبت کرنے لگے، تبھی جا کر کے اس کا ایمان کامل ہو سکتا ہے اور اپنے ایمان کی انتہا کو وہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، من احبنی واحب ہذین وامہما واباہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، جو مجھ سے محبت رکھے اور حسن اور حسین سے محبت رکھے، ان کی والدہ سے محبت رکھے، ان کے والد مولائے کائنات سے محبت رکھے، یہ محبتیں جس کے دل میں ہوں، ان محبتوں کے چراغ جن کے دل میں روشن ہو، ان سے جن کے دل میں الفت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن جنت کے اندر وہ میرے ساتھ میرے درجے میں موجود ہوگا۔ جس درجے میں، جس رینک پر، جس اسٹیٹس کے ساتھ میں ہوں گا، یہ محبت کرنے والے لوگ اسی درجے میں میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ محبت کتنی اہم ہے۔ جنت میں جانا یہ ایک بڑی بات ہے، جنت میں ایک اونچا مقام ملنا یہ اس سے بھی بڑھ کر کے بات ہے، جنت میں ایک اچھا رینک، ایک ہائی رینک، ہائی اسٹیٹس ملنا یہ بڑی عزت و کرامت کی بات ہے۔ لیکن جنت میں ایک ایسا بھی رینک ہے جو ہائیسٹ رینک ہے، جس میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہوں گے، جس میں رسولوں کے امام موجود ہوں گے، جس میں ساری کائنات کے سردار موجود ہوں گے۔ اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، اگر کوئی امام حسنین کریمین سے محبت کرنے والا ہے، جناب فاطمہ الزہرا اور مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہے، قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جنت میں اللہ کے رسول کے درجے میں وہ شخص موجود ہوگا۔ یہ محبت ایسی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، قال آخذ بباب الکعبہ، خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے آپ فرما رہے تھے،
من عرفنی عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، ومن انکرنی فانا ابو ذر، اور جو نہیں جانتا ہے وہ سن لے میں ابو ذر غفاری ہوں، اللہ کے رسول کا صحابی ہوں۔ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، الا ان مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ فرماتے ہیں سنو، میں ابو ذر غفاری ہوں، اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے اہل بیت جو میرے گھر والے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے جناب نوح علیہ السلام کی کشتی۔ جناب نوح علیہ السلام کی قوم سے جو شخص ان کی کشتی میں سوار ہو گیا اس نے اپنی جان بھی بچا لی، اپنا مال بھی بچا لیا، دنیا بھی محفوظ و مامون رہا، اور قیامت کے دن بھی وہ جنت سے جہنم سے محفوظ و مامون رہے گا اور جنت میں سے داخلہ نصیب ہوگی۔ فرماتے ہیں یہی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت کی ہے کہ جو اہل بیت کا جس نے دامن تھام لیا، جو اہل بیت سے تعلق بنا کر کے رکھا، جس نے اپنے دل میں اہل بیت کی محبت و الفت بسا کر کے رکھی، وہ دنیا میں بھی ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ ہو گیا، اپنی جان کو بھی بچا لیا، اپنا مال بھی بچا لیا، دنیا میں کامیاب و کامران رہا، اور کل قیامت کی دن جہنم کی آگ سے بھی وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون ہو جائے گا۔ جیسے جناب نوح علیہ السلام کی امت اور ان کے قوم کے لوگ جو آپ کی کشتی میں سوار ہو گئے وہ جہنم سے نجات پا گئے، ایسے اہل بیت سے جنہوں نے تعلق بنا لیا، جو اہل بیت سے جڑ کر کے رہیں، جنہوں نے اپنے دل میں اہل بیت کی محبت و الفت بسائی، وہ بھی کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ و مامون رہیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں لو ان رجلا بین الرکن والحجر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام لو ان رجلا بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم مات ومبغض لأہل بیت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دخل النار۔ ایک شخص ہے جو رکن حتیم اور مقام ابراہیم کے درمیان موجود ہے، وہاں بیٹھا ہے، خانہ کعبہ کے اندر جو رکن ہے اور جو مقام ابراہیم ہے وہ سب سے مقدس اور افضل جگہ ہے، وہاں پر وہ شخص موجود ہے، روزے سے ہے، نماز پڑھ رہا ہے، فصلی وصام، روزے سے ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، اللہ کے گھر کے اندر موجود ہے، خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے۔ اگر وہ شخص مر جائے تو اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ روزے سے ہے، نماز میں ہے، اور افضل ترین جگہ پر موجود ہے جو مقام ابراہیم اور رکن ہے، اس کے درمیان وہ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر نماز میں اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، ثم مات، وہ مر جائے تو اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک کا شبہ، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا نیک انسان، اتنا عابد و زاہد، اتنے مقدس جگہ پر وہ موجود ہے، اتنی افضل جگہ پر موجود ہے، وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں سے نفرت کرتا ہے، بغض ہے اس کے دل میں، ان کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخل النار، وہ تمام نمازیں، تمام روزے، تمام عبادتیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی، اور وہ شخص جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا، اٹھا کر کے جہنم میں داخل ہوگا، صرف اس لیے کہ اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، اہل بیت کا بغض موجود ہے، اہل بیت سے نفرت موجود ہے، اہل بیت کو پسند نہیں کرتا ہے، اہل بیت سے دور رہتا ہے۔ صرف اس بنیاد پر ساری نمازیں، سارے روزے اور خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر کے ساری عبادتیں اس کے منہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مار دے گا اور اسے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ اہل بیت سے دشمنی کرنے کا انجام ہے۔ ہماری کوئی عبادت کام نہیں آنے والی ہے اگر آپ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں، اہل بیت سے اپنا تعلق آپ نے بنا کر کے نہیں رکھا ہوا ہے، اہل بیت کے دامن سے آپ نہیں لگے ہوئے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، اور صحابہ میں بڑے عالموں میں آپ کا شمار ہے، فرماتے ہیں حب اہل بیت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر من عبادت سنۃ،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کرنا یہ سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ سال بھر اگر آپ بغیر ریا کی عبادت کریں اور اہل بیت سے محبت آپ کے دل میں بسی ہے تو وہ محبت جو سال بھر کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے۔ اور یہ اہل بیت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والے یہ زمین والوں کے لیے امان ہیں، رحمت ہیں، سکون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سبب سے اس زمین پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، سکون اتارتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی حدیث پاک ہے، النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأہل الارض، یہ ستارے آسمان والوں کے لیے امن و سکون ہے، امان ہے، رحمت ہے، اور میرے اہل بیت کے لوگ زمین والوں کے لیے امن و امان ہے، رحمت ہے، سکون ہے۔ تو یہ اہل بیت کا وجود ہمارے لیے رحمت کا باعث ہے، اور ہمیشہ ہمیں اہل بیت سے اپنا تعلق بنا کر کے رکھنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 101 میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن کوئی بھی رشتہ باقی نہ بچے گا۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی بچوں کو دور بھگائے گا اپنے سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اس دن اپنے حال میں پریشان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم، کوئی رشتہ داری اس دن نہیں۔ آج جس رشتے کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے درمیان ایک محبت ہے کہ ہمارے والد ہیں ان سے محبت ہے، یہ ہماری ماں ہے ان سے محبت ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں ان سے محبت ہے، یہ میری بیوی ہے، بچے ہیں، ان سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، ہم لڑ پڑتے ہیں ان کے لیے کبھی کبھی۔ ان رشتوں کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ کبھی کبھی ہم حرام و حلال کی جو لیمٹس ہیں، جو باؤنڈری ہے، اس کو بھی کراس کر جاتے ہیں، اتنی محبت ہے ان رشتوں سے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے جب فرسٹ ٹائم سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن کوئی رشتہ باقی نہ بچے گا، اس دن کوئی رشتہ داری نہ بچے گی، اس دن سارے ریلیشنز بریک اپ کر جائیں گے۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کوئی کسی کا حال بھی نہ پوچھے گا کہ آپ کیسے ہو، کس پریشانی میں ہو، آپ کی حالت ٹھیک ہے یا نہیں، کس مصیبت میں ہے۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کوئی کسی کا حال نہ پوچھے گا، وہ ایسا دن ہوگا۔ لیکن ایک رشتہ ہے، ایک رشتہ ہے، ایک ریلیشن ہے، ایک تعلق ہے کہ قیامت کے دن جب سارے رشتے کولیپس کر جائیں گے، سارے رشتے بریک اپ کر جائیں گے، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، اس دن بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا جو رشتہ ہے، جو نسب ہے، وہ اس دن بھی کام آئے گا، اس دن بھی سلامت رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، کُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي، اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، کُلُّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ وَصِهْرٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي وَصِهْرِي، کہ قیامت کے دن تمام رشتے جو نسب کے رشتے ہوں، جو سبب کے رشتے ہوں، جو سسرال کے رشتے ہوں، تمام رشتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے رشتے کے، میرے سبب کے رشتے کے، اور میرے سسرال کے رشتے کے۔ جو یہ سسرالی رشتے ہوں گے قیامت کے دن بھی یہ سسرالی رشتے باقی رہیں گے اور یہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے۔ بس ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، امام طبرانی نے یہ حدیث روایت کی ہے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو فائدہ نہیں پہنچے گا اس رشتے سے، جو آپ کے گھر کے غلام ہیں، جو آپ کے گھر میں جنہوں نے کام کیا، جنہوں نے اہل بیت کی خدمت کی، ان کو بھی یہ رشتہ کل قیامت کے دن فائدہ پہنچانے والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کان لآل رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم خادم تخدمہم، آل رسول کی ایک خادمہ تھیں جو اہل بیت کی خدمت کیا کرتی تھی، یقال لہا بریرہ، ان کا نام بریرہ تھا، بہت مشہور ہے خادمہ یہ، اور کافی دنوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے کاشان نبوت میں یہ خدمت انجام دیتی تھی۔ کہتے ہیں فلقیہا رجل فقال غتی شویفاتکی یا بریرہ فإن محمدا لا یغنی عنک من اللہ شیئا، کہتے ہیں کہ ایک دن بریرہ سے ایک آدمی کی ملاقات ہوئی اور جناب بریرہ کے بال جو ہے ذرا کھلے ہوئے تھے، تو اس نے کہا بریرہ اپنی چوٹیوں کو ڈھک رکھا کرو، اپنی چوٹیوں کو ڈھک کر رکھا کرو، اپنے بال چھپا کر کے رکھا کرو،
کل قیامت کے دن محمد جو ہے اللہ کی جانب سے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے تم رسول اللہ کے گھر میں کام کرتی ہو، تم رسول اللہ کی خادمہ ہو، ان کے گھر والوں کی خدمت انجام دیتی ہو، لیکن بالوں کو کھولنا گناہ ہے، اپنی چوٹیاں چھپا کر کے رکھو، کل قیامت کے دن محمد تمہیں کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ فاخبرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ آئیں اور انہوں نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ حضور ایک شخص ملا، مجھے ایسا ایسا کہہ رہا تھا وہ، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ رسول تمہیں قیامت دن کوئی فائدہ نہ پہنچائیں گے، تم بالوں کو چھپا کر رکھو۔ حدیث پاک میں فخرج یجر رداءہ محمرۃ وجنتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکلے۔ جب آدمی جلدی میں نکلتا ہے، غصے میں نکلتا ہے، ناراضگی کے سبب نکلتا ہے، اور فرماتے ہیں محمرۃ وجنتہ، اور آپ کے دونوں رخسار مبارک سرخ ہو رہے تھے، سرخ ہو گئے تھے ناراضگی کے سبب۔ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم نکلے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا معاشر الانصار نعرف غضبہ بجر ردائہ وحمرۃ وجنتیہ، ہم انصار کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ناراضگی کو پہچان لیتے تھے، کیونکہ جب بھی آپ چادر گھسیٹتے ہوئے نکلتے اور آپ کے چہرے سرخ ہو جاتے تو ہم جان جاتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہیں، سخت غضب میں ہیں۔ فرماتے ہیں فاخذنا السلاح ثم اتیناہ فقلنا یا رسول اللہ مرنا بما شئت فوالذی بعثک بالحق لو امرتنا بآبائنا وامہاتنا واولادنا لامضینا قولک فیہم۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اٹھے اور اپنے ہتھیاروں کو اٹھایا، اپنے تلواروں کو لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، جو چاہیں آپ حکم دیجئے، خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمارے باپوں کے بارے میں، ہماری ماؤں کے بارے میں، ہمارے بچوں کے بارے میں اگر آپ کوئی حکم دیں گے تو آپ کے حکم کو ہم وہاں بھی جاری کریں گے۔ آپ بتائیں آپ کو کس نے ناراض کیا ہے؟ آپ کس کے سبب غصے میں ہیں؟ کس کے سبب آپ جو ہے آپ کے چہرے پر ناراضگی نظر آ رہی ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی حکم ارشاد نہ فرمایا۔ فصعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال من انا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اسی حالت میں منبر شریف پہ تشریف لے گئے، اور آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا من انا فقلنا انت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں؟ کہتے ہم نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قال نعم ولكن من انا، حضور نے فرمایا ہاں لیکن میں کون ہوں؟ تو صحابہ کہتے فقلنا انت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یا رسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر وانا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخر وانا اول من ينفض التراب عن رأسه ولا فخر وانا اول داخل الجنہ ولا فخر۔ سنو میں سارے انسانوں کا سردار ہوں، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، اور میں وہ ہوں کہ کل قیامت کی جس کی قبر سب سے پہلے کھولی جائے گی اور جو سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر تشریف لے آئے گا، میں وہ ہوں، اور میں وہ ہوں جس کے چہرے سے، جس کے سر سے سب سے پہلے گرد و غبار کو جھاڑا جائے گا، دور کیا جائے گا، صاف کیا جائے گا، میں وہ ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ دَاخِلِ الْجَنَّةِ وَلَا فَخْرَ، اور میں وہ ہوں کہ جنت میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا، سب سے پہلے جائے گا، مجھے ان باتوں پر کوئی فخر نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں سنو مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعَمُونَ أَنَّ رَحِمِي لَا تَنْفَعُ، لوگوں کیا ہو گیا ہے کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا رشتہ لوگوں کو کوئی فائدہ نہ دے گا، انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا۔ لیسا کما زعموا، جیسا وہ گمان کرتے ہیں، جیسا وہ سوچتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ انی لاشفع لاشفع، میں کل قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور میری شفاعت بارگاہ الہی میں قبول کی جائے گی۔ حتی ان من اشفع لہ لا یشفع فیشفع، اور یہی نہیں بلکہ جس کی میں شفاعت کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائے گا، اور جس کی میں شفاعت کر دوں گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا۔ صرف نہ کہ میری شفاعت، جس کی میں نے شفاعت کر دی اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی سفارش اور شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ فرماتے حتی ابلیس یتطاول
طعماً فی الشفاعۃ، یہاں تک کہ ابلیس بھی میدان محشر میں اپنے سر کو اونچا کرے گا کہ شاید مجھے بھی یہ شفاعت مل جائے۔ آج شفاعت کی دریا بہہ رہا ہے، آج ہر کسی کی شفاعت قبول کی جا رہی ہے۔ میرا رشتہ وہ ہے کہ جس کی میں شفاعت کر دوں اور وہ اٹھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر دے، اس کی بھی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ یہاں تک کہ کل میدان محشر میں شیطان بھی جو اپنی سر کو اٹھا کر کے اپنی گردن بلند کر کے دیکھے گا کہ شاید حضور اور حضور کے گھر والوں کی شفاعت مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ حضور کی رشتہ داری اور ان کی قرابت داری لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رشتہ وہ رشتہ ہے، آپ کے گھر کے لوگ وہ گھر والے ہیں، آپ کے اہل قرابت اہل بیت وہ لوگ ہیں کہ جب سارے رشتے، سارے تعلقات، سارے ریلیشنز ختم ہو جائیں گے، اس دن بھی ان کا رشتہ برقرار رہے گا، اور ان کا رشتہ، ان کی قرابت داری اور ان کے تعلقات جو ہے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں گے، اور جن کے لیے یہ سفارش کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سفارش پر ان کی دعائیں اور ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا، اس بندے کو ہی بخش دے گا۔ تو یہ اہل بیت ہیں، ان سے اچھے تعلقات بنا کر رکھیں، ان کی محبت اپنے دلوں میں بسائیں، اپنے بچوں کو ان کے واقعات سنائیں تاکہ ان کی محبت ان کے دلوں میں گھر کرے، اور ہماری زندگی اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہے، آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ جن لوگوں نے چار رکعت نماز سنت ادا نہیں کی ہے وہ کھڑے ہو کر چار رکعت نماز سنت ادا کریں۔